یہ بات ہے اس طاقت کی جو خود کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ میں ہی سب کچھ ہوں، میری سلطنت کی کوئی حد نہیں۔ اور اس سچ کی جو خاموش تھا مگر اللہ کے ساتھ تھا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ بات ہے اس شخص کی جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس بندے کی جو کانپتے قدموں کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر اسی کے دربار میں داخل ہوا۔ یہ بات ہے موسیٰ اور فرعون کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی گلیاں تنگ ہو چکی تھیں، جب سچ بولنا جرم بن گیا تھا اور ایمان لانے والوں پر ہر دن ایک نیا ظلم ٹوٹتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، دل بوجھل تھا، راتیں لمبی ہو چکی تھیں اور سوال یہ تھا کہ آخر حق کو کب سکون ملے گا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ایک قصہ اتارا، صرف قصہ نہیں بلکہ حوصلہ، تسلی اور یقین۔ یہ پیغام تھا کہ اگر تم اکیلے ہو، اگر تم کمزور ہو، اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو یاد رکھو اللہ ہمیشہ موسیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، فرعون کے ساتھ نہیں۔ فرعون کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تخت تھا، وہ تاج تھا، وہ قانون تھا۔ اس کے حکم سے بچے مارے جاتے تھے، مائیں سسکتی تھیں اور قومیں غلامی میں جکڑی ہوئی تھیں۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں پر خوف کا راج قائم کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ سوال نہ کریں، سوچیں نہیں اور بس مانتے رہیں۔ اور اسی ظلم کے دور میں اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا جس کے بارے میں فرعون کو اندازہ تک نہ تھا کہ یہی اس کے زوال کی وجہ بنے گا۔ ایک ماں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کیا اور اللہ نے اسی دریا کو اس بچے کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ جوان ہوا، مصر چھوڑا، تنہائی میں سال گزارے، اور پھر ایک رات جب سردی تھی، خاموشی تھی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ نے پکارا، وہ آواز نرم بھی تھی اور بھاری بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام انسان نبی بن گیا۔ اسے بتایا گیا کہ جس شخص سے تم ڈرتے ہو، جس کے نام سے قومیں کانپتی ہیں، تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے۔ یہ ڈر کمزوری نہیں تھا، یہ انسان ہونے کی دلیل تھی۔ انہوں نے اپنی زبان کی لکنت کا ذکر کیا، اپنے دل کے خوف کو بیان کیا اور اپنے بھائی کو ساتھ مانگا، اور اللہ نے ان کی ہر بات سنی۔